बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में अरसा दराज से एक शिकायत मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की इंपोर्ट के अंदर जो बड़ी तादाद में मिलती रही है वो अंडर इनवाइसिंग की है। और ये सिलसिला अरसा दराज से चलता रहा है। मुख्तलिफ़ कस्टम और दीगर एजेंसियों में मौजूद काली भेड़ें जो है वो मुल्क के ज़र मुबादला या जो टैक्स या रेवेन्यू जो भी ड्यूटी उसके मामले में चशम पोशी से काम लेते हुए अंडर हैंड लेके रिलीज़ करते चले आ रहे थे। ये सिलसिला चलता रहा और बल आखिर एक दुनिया की मारूफ ब्रांड ने जो है वो एक कंप्लेन कस्टम वैल्यूएशन में दाखिल की कि ये जो कुछ ब्रांड जिसमें सर फहरिस्त चाइना की कुछ ब्रांड थी, यानी जो बड़े मशहूर और मारूफ पाकिस्तान में जो ब्रांड है उसका नाम था, और दीगर उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन दाखिल की कि ये अंडर इनवाइस में अपने फ़ोन जो है कम वैल्यू शो करके निकलवाते हैं। इस पे तहकीकात हुई और मामलात जो है वो बड़े दूर तक चले गए। इसकी वजह से उसकी सप्लाई भी मुनक़ता हुई और दीगर मामलात भी उस पे दरपेश रहे। इसके साथ जो है मुसलसल ये आगाही चलती रही और वैल्यूएशन कस्टम एहलकारों ने मिल के जो टीम थी कस्टम वैल्यूएशन की और डिस्ट्रीब्यूटर और असेंबलिंग प्लांट की जो एसोसिएशंस थी उनसे मिलके एक डिसाइड किया कि वैल्यूएशन के लिए एक सेटअप तैयार किया जाए जिसमें एसोसिएशन के नुमाइंदे और दीगर भी हुए। उससे कुछ बेहतरी आई और जो तहकीकात चल रही थी वो अपनी जगह कुछ लोगों की अंडरटेकिंग देने के बाद उनके मामलात जो है वो माल रिलीज़ करने तक चले गए। अंडरटेकिंग दी थी कि उसके बाद में फिर मामलात यही चलते रहे। ये एक लंबा प्रोसेस है जो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या हुआ। लेकिन हाल ही में उल्टा ही काम हो गया और कुछ कंप्लेनें ऐसे ही ब्रांड्स के ख़िलाफ़ भी आ गई जिनका नाम इस फहरिस्त में नहीं आता था। तो उनके कुछ मोबाइल फ़ोन जो आने थी मॉडल और जो चल रहे थे उसको जो है वो क्लियर करने से इनकार कर दिया उसकी कस्टम वैल्यूएशन के जो टीम है उसने। और कस्टम में नई शरह से ड्यूटी का अजर करने के लिए उनको कहा गया कि भाई इसकी वैल्यूएशन मंगवाएं। तो इत्तला के मुताबिक जो गर्दिश कर रही है, अभी तस्दीक शुदा बात नहीं है, तस्दीक शुदा हो तो वो कस्टम कि जो वैल्यूएशन टीम है और दीगर लोग ही कर सकते हैं। हमारा काम तो सिर्फ जो इत्तला गर्दिश कर रही है उसकी निशानदेही करना है कि वो ताहाल अभी तक जो है वो आ नहीं सकी वैल्यूएशन, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर ने जो माल इंपोर्ट किया था उस ब्रांड का और एक और ब्रांड जो है उसका वो माल पोर्ट पर पड़ा है और जो है यानी अभी तक कस्टम हाउस से उसकी वैल्यूएशन क्लियर नहीं हुई कि वो माल अपना रिलीज़ करा सके। अब मसला सबसे अहम ये है कि इसके अंदर जब ये शिकायतें बढ़ती हैं तो जो नाक़दीन हैं, जो एक दूसरे के मुखालफीन हैं ब्रांड के, वो वैल्यूएशन को चैलेंज करते हैं। और होता यही है कि एक जो ब्रांड है उसकी वैल्यूएशन 10,000 रुपये है अगर मिसाल के तौर पे, तो दूसरे की 15,000 वो क्यों भरे, जबकि एक जैसा सेटअप होता है, एक जैसे मामलात होते हैं उसके हिसाब से। तो देखना इस मामले में ये चाहिए होता है कि भाई अगर कोई कंप्लेनर है उसके पास क्या प्रूफ है। अब ये तहकीकात तो शुरू हो चुकी हैं और ये इसकी डोरे बहुत दूर तक जाने के इम्कान हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर इत्तला एक बड़ी ज़बरदस्त गर्दिश कर रही है वो ये है कि वैल्यू कम ना कराने के लिए भी कुछ लोग जो है वो रिश्वत की पेशकश करते नज़र आ रही है। इत्तला गर्दिश कर रही है, अब तस्दीक या तरदीद की बात नहीं कर रही है। अब
یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کسٹم کے ذرائع میں، یہ کسٹم کے ذرائع میں اطلاع گردش کر رہی ہے کہ کچھ برانڈ کی ویلیویشن بڑھانے کے لیے، مقصد کہنے کا ہے اصل ویلیویشن ان کی شو نہ کر سکیں، جو اگر کم ہے تو اس کو کم شو نہ کیا جائے، اس بات کے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں۔ کہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں کسی صاحب نے، جو اہلکار تھے جرائم پیشہ کے، انہوں نے ایس ایچ او کو، اپنے علاقے کے ایس ایچ او کو بولا کہ جرائم کے اڈے جو ہے وہ نہیں چلنے چاہیے، جرائم کے اڈے آپ چلاتے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اس نے بولا مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے، اگر اس زمانے کی بات ہے تو اس نے بولا میں آپ کو 1,50,000 روپے دوں گا، یہ چلنا نہیں چاہیے۔ تو ویل اینڈ گڈ والا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر یہ وہی صورتحال ہے کہ پیسے دے کے اڈے رکوائے، پھر اپنا ہی صرف چلتا تھا اور کچھ نہیں چلتا تھا۔ تو یہاں پر یہی پیسے کی جو پیشکش کی جا رہی ہے، اس میں بھی یہ راز مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا ہوا ہے کہ ان کی ویلیو کم نہ کی جائے، وہ مہنگے سے مہنگے آتے رہیں۔ لیکن یہ کہانی تھوڑے عرصے کی لگ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیزی سے جب چیک اینڈ بیلنس شروع ہو رہا ہے، اربوں روپے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اسمبلنگ پلانٹ پہ ڈیوٹی کی مد میں ریلیز کر رہی ہے، تو اس میٹر کو بھی وہ دیکھے گی یقینی طور پہ۔ حکومت کی اپنی ایجنسیاں ہیں، تحقیقات ہے، اپنے معاملات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مال رک گیا ہے، جو ڈسٹریبیوٹر کا نقصان ہو رہا ہے، وہ وہاں پورٹ پہ جو چارجز ہے اس کے ادا کرنے کی صورت میں وہ کون بھگتے گا؟ ڈسٹریبیوٹر یا کمپنی؟ اس کے ساتھ ساتھ مال کی پیمنٹیں جو ہے وہ ادا کر چکا ہے تو ان کے پیسے سیز ہوتے ہیں جب تک وہ باہر کلیئر ہو کے نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلرز کو جب مال دیا جائے گا تو ہی پیمنٹ وہ کریں گے۔ تو اس طرح پیسے دونوں صورت میں ڈسٹریبیوٹرز کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں اس برانڈ کے کئی ڈسٹریبیوٹر ہیں، ان کا کئی کا مال جو ہے، یعنی جو ڈسٹریبیوٹر ہے ان کا اسٹاک پورٹ پر اور کسٹم ویلیویشن کے معاملات میں زیر گردش ہے۔ اب یہ فیصلہ کب ہوتا ہے، یہ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بتاؤں گا اگلی کسی ویڈیو میں کہ کتنے ارب روپے کا گھپلہ بیچ میں کیا گیا ہے انڈر ویلیو کے حساب سے۔ جو سرکاری رپورٹیں ہیں اس کی ہوشربا انکشاف ہیں اس میں کہ کس پر کتنے پیسے جو ہے وہ انڈر انوائس میں دبائے گئے۔ جو بڑے بڑے نام آئیں گے، آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ملک کے خزانے کو بڑی تعداد میں نقصان پہنچانے میں اپنا کردار جو ادا کر سکتا تھا اس نے ادا کیا، لیکن یہ اب چیک اینڈ بیلنس بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کتنے جلدی ہوتا ہے تاکہ ڈسٹریبیوٹرز کے مال جو پڑے ہوئے ہیں ڈیمریجز وغیرہ سے بچنے کے لیے کب ریلیز کیے جاتے ہیں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ اپنی آواز کو مضبوط کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں ڈالرز کو پر لگ گئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے اوپر اسکور ڈالرز نے 170 روپے کراس کر لیا ہے۔ انٹر بینک میں 169.75 پیسے اور تقریباً 170 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن جو آپ آزاد طریقے سے لے سکتے ہیں بغیر اپنے آپ خریداری انٹر بینک کی جگہ دوسری جگہ سے جو کرتے ہیں، اس میں 170 روپے کراس کر گیا۔ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مختلف کمپنیوں نے تیزی سے ریٹ بڑھانے شروع کر دیے، جس کا انکشاف میں آپ کو پہلے ہی کر چکا تھا۔ اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کے ساتھ ساتھ جو ہے درہم، ریال اور یورو وغیرہ بھی اوپر کی جانب چل پڑا ہے۔ اور یہ بات ڈالر کی تو سمجھ میں آتی ہے، سعودی ریال ہے، درہم ہیں، یہ بھی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا اس میں یہ آتا ہے کہ ڈالرز تو بڑی تعداد میں پاکستان میں غیر ملکی کرنسی تو آ رہی ہے مختلف مدوں کی شکل میں، اب یہ ریٹ کیوں اتنے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک توجہ طلب معاملہ ہے۔ انکشاف کچھ ذرائع یہ کرتے ہیں
کہ بااثر شخصیات بڑی تعداد میں ڈالر خرید کے غیر ملک شفٹ کر رہے ہیں، اور یہاں کھیپیے بھی شروع ہو گئے ہیں جب سے دبئی کی وہ تو ڈالرز کے پیکٹ لے جانا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کون چیک کر رہا ہے۔ ایئرپورٹوں پہ سختی ہونی چاہیے، جو پیکٹ لے کے جا رہے ہیں 22 سے 28,000 روپے، 5,000 روپے لے کے، اطلاع یہ گردش کر رہی ہے کہ 5,000 روپے لے کے ایک گڈی نکال دی جاتی ہے وہاں پر۔ تو اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 10 گڈیاں لے جائیں، انہیں 50,000 روپے دیں، لیکن ملک کا کباڑہ کریں۔ 22,000 روپے ایک گڈی کی شکل میں وہاں مل رہے ہیں، انہیں 5,000 دے دیے، 28,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو 22,000 کما رہے ہیں۔ تو یہ بہت تیزی سے فروغ ہو رہا ہے۔ اس پہ چیک اینڈ بیلنس امیگریشن کے حکام کو، کسٹم حکام کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے باز پرس ہونی چاہیے، کس مد میں یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کرنسی لے کے جا رہے ہیں وہ ضبط کرنی چاہیے۔ لیکن ہو رہا یہ ہے کہ یہ بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا کرنسی کے ریٹ اوپر کی جانب جا رہے ہیں۔ اطلاع یہ بھی تھی کہ 15-16 ستمبر یعنی آج کے دن، کل کے دن سے جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اطلاع یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ 1-2 روپے اور مزید اوپر جائیں گے، اس کے بعد ریورس مارا جائے گا۔ لیکن جس نے طاقت کو، جس کام کے لیے مجھے اگر پیسے چاہیے میں مہنگے خریدتا ہوں، وہ ریٹ گرتے ہیں، تو اس کا نقصان ہی ہے۔ اسی طرح جو گورنمنٹ کے اوپر جو لون تھا، جو قرضہ تھا، اس کی شرح بھی کھربوں روپے بڑھ چکی ہے اربوں روپے کی جگہ، کیونکہ ڈالر تیزی سے ابھی صرف چند دنوں کے اندر 15 سے 17 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور امید کی جا رہی ہے اگر اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے تو یہ اس کے ریٹ نیچے کی طرف آ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔